میرا نام فاروق ہے اور آج جو واقعہ میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک واقعہ ہے۔ یہ واقعہ 4 سال پرانا ہے، مگر آج بھی جب سردیوں میں دھند چھا جاتی ہے تو مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے ہاتھ خود ہی کانپنے لگتے ہیں۔ یہ دسمبر کی وہ سرد رات تھی جب میں پہلی بار اکیلا اپنے گاؤں سے شہر جا رہا تھا۔ گاؤں سے شہر کا راستہ پہاڑوں کے بیچ سے گزرتا تھا اور سردیوں میں وہاں اتنی دھند ہوتی کہ بندہ ہاتھ بھی سامنے کرے تو نظر نہ آئے۔ گاڑی چلانا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ میں اپنے ایک دوست کی شادی میں جا رہا تھا، مگر برف باری کی وجہ سے میں گاؤں سے دیر سے نکلا۔ موبائل کا سگنل بھی ان پہاڑی راستوں پر اکثر ختم ہو جاتا ہے۔ جب میں چنار کے موڑ تک پہنچا تو وقت رات کے تقریباً 1:30 کا تھا۔ راستہ پوری طرح سفید برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف ایسے لگتا تھا جیسے کوئی سفید چادر بچھ گئی ہو۔ پہاڑ بالکل خاموش، ایسا سناٹا کہ جیسے زندہ چیزوں کا گزر ہی نہیں ہوتا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹ دھند میں بہت کم دیکھ پاتی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا کہ اچانک میری نظر سڑک کے کنارے پڑی، جیسے کوئی کھڑا تھا، سفید کپڑوں میں لپٹا ہوا، جیسے کوئی عورت ہو، بالکل ساکت، نہ حرکت نہ سانس کی آواز۔ میرا دل زور سے دھڑکا، لیکن میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ شاید کوئی مسافر ہوگا، شاید کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہوگی۔ میں وہاں آہستہ ہوا، لیکن جیسے ہی گاڑی اس کے قریب پہنچی تو وہ سایہ غائب ہو گیا، جیسے دھند کا ٹکڑا ہو۔ میں گھبرا گیا، مگر اپنے دل کو پھر سمجھایا کہ شاید وہ دھند ہی میں نظر آیا ہو۔ میں آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد راستہ ایک گھنے جنگل سے گزرتا تھا۔ اس جنگل کا نام ہمارے علاقے میں بدنام تھا، خاموش جنگل، کیونکہ وہاں رات کے وقت کسی نے پرندوں یا جانوروں کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ ایک غیر فطری خاموشی ہوتی تھی وہاں پر۔ میں جب وہاں پہنچا تو گاڑی کے اندر اتنی ٹھنڈ ہو گئی کہ شیشہ اندر سے بھی جمنا شروع ہو گیا۔ میں نے ہیٹر آن کیا، مگر ہیٹر نے اچانک ہوا دینا بند کر دی۔ سردی بڑھتی گئی، اتنی کہ ہاتھ اسٹیئرنگ پر جم رہے تھے۔ میں دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ پکڑ رکھا تھا، گاڑی آہستہ چلا رہا تھا کہ اچانک گاڑی کے بونٹ پر زور سے کچھ گرا۔ میں ایسے چونکا کہ میرا دم ہی نکل گیا۔ میں نے ہیڈ لائٹ کے ذریعے آگے دیکھا تو بونٹ پر کچھ نہیں تھا۔ گاڑی دوبارہ چلائی، مگر چند سیکنڈ بعد پھر وہی آواز آئی، جیسے کوئی دونوں ہاتھوں سے بونٹ پر مار رہا ہو، لیکن سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے زور سے کلمہ پڑھا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ تقریباً 15 منٹ بعد جب میں جنگل کے درمیان والے حصے تک پہنچا تو اچانک پیچھے سے ایک ایسی چیخ آئی کہ میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا۔ وہ چیخ انسانی بھی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی جانور کی تھی۔ بہت ہی خوفناک چیخ تھی، بھاری، سرد اور درد بھری۔ میں نے فوراً بیک ویو مرر دیکھا اور میرا خون جمنے لگا۔ پیچھے والی سیٹ خالی نہیں تھی۔ میری کار میں پیچھے والی سیٹ پر کوئی بیٹھا تھا، بالکل سفید کپڑوں میں، سر جھکائے، بال چہرے پر گرے ہوئے تھے۔ میں ٹھنڈا یک ہو گیا، میرا جسم سناٹے میں چلا گیا، جیسے حرکت ہی بند ہو گئی ہو۔ میری سانس پھول رہی تھی، دل زور سے دھڑک رہا تھا، مگر ہاتھ اسٹیئرنگ پر جم گئے تھے۔ میں نے ہمت کر کے دوبارہ شیشے میں دیکھا اور اس بار وہ چہرہ آہستہ آہستہ اوپر ہو رہا تھا، اور پھر میں نے وہ چہرہ دیکھا۔ آنکھیں نہیں تھی، صرف 2 سیاہ گھڑے، جیسے کسی نے آنکھیں نوچ لی ہوں۔ چہرہ سفید برف جیسا اور ہونٹ نیلے۔ میں نے چیخ کر گاڑی موڑی اور پوری طاقت سے آگے بھاگا۔ وہ گاڑی کے اندر نہیں، باہر تھی۔ تقریباً آدھا کلومیٹر دوڑنے کے بعد میں نے دوبارہ شیشہ دیکھا تو وہاں سیٹ خالی تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، مگر یہ جلدی کرنے کی غلطی تھی۔ ہیڈ لائٹ کے سامنے سڑک کے بیچ میں وہی عورت کھڑی تھی، اس بار بالکل نزدیک۔ اس کا گلا کٹا ہوا تھا، جیسے کوئی چیز گردن کو آدھا کاٹ کر رک گئی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف چڑھنے لگی۔ میری گاڑی خود بند ہو گئی۔ میں چیخ بھی نہ سکا، بول نہ سکا۔ دماغ میں صرف 2 الفاظ تھے،
میں مر جاؤں گا۔ جیسے ہی وہ عورت گاڑی کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اچانک پیچھے سے ایک ٹرک آ گیا۔ ٹرک والے نے ہارن بجایا اور گاڑی کو سائیڈ میں کرنے کا کہا۔ تیز روشنی اس عورت پر پڑی اور وہ ایک دھوئیں کی طرح غائب ہو گئی۔ ٹرک ڈرائیور نے مجھے گاڑی میں بے ہوش پایا، مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اگلی صبح جب میں ہوش میں آیا، ٹرک ڈرائیور نے مجھے جس جگہ سے اٹھایا تھا وہ جگہ میں دیکھ کر میرا دل رک گیا۔ یہ وہی مقام تھا جہاں 3 سال پہلے ایک عورت کو قتل کر کے پھینکا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں کاٹ دی گئی تھی، گلا آدھا کٹا ہوا تھا اور لاش برف میں دبی ہوئی ملی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آج تک اسی راستے پر نظر آتی ہے، خاص طور پر شدید دھند اور برف باری والے دن۔ اس رات کے بعد میں نے کبھی اس راستے سے سفر نہیں کیا۔ آج بھی جب سرد رات میں کوئی چیخ سنتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ مجھے پھر بلا رہی ہو۔